بسم اللہ الرحمن الرحیم وشافی ہاتھ پاؤں کی جلن و علاج۔ اس سلسلے میں چند ایک سوالات ہیں، ان کے جوابات ہم ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلا سوال ہے کہ اگر ہاتھ پاؤں کے تلوے، سر کی چوٹی، آنکھیں، پیشاب کی نالی، مقعد، چھاتی اور سارا جسم تنور کی مانند جلتا ہو تو کیا اس کا کوئی ہومیوپیتھی میں علاج ہے؟ اگر ہے تو بتائیے۔ جواباً عرض ہے کسی ہومیو اسٹور پر جائیں اور ایک ہی شیشی میں 200 طاقت میں لیکوڈ فارم میں 20 ml کی مقدار میں یہ دوائیاں بنوا لیں، اور 7 گلوبیول جو ہومیوپیتھی دانے ہوتے ہیں، گولیاں، ان کو گلوبیولز کہا جاتا ہے، وہ بھی 50 گرام کے قریب خرید لیں، اور ان کے اوپر یہ جو محلول بنا تھا دوائیوں کا، یہ اس قدر چھڑکیں کہ کسی قدر گولیاں تار ہو جائیں، اور خوب ہلا لیں۔ جو محلول بچ جائے پھر کام دے گا۔ 5-7 دانے کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے روزانہ ایک دفعہ چوس لیں، روزانہ ایک دفعہ لینی دوائی، انشاءاللہ پہلی خوراک سے فرق پڑ جائے گا۔ نسخہ کے اجزاء یہ ہیں: سلفر، آرسینکم ایلبم، ایپس، یہ سارے جیسا کہ ہم نے کہا 200 طاقت میں ہوں گے۔ پرہیز: گرم مسالہ جات، تیز مرچ، گوشت، انڈا، چائے، کافی سے حد الوسع پرہیز کریں۔ اگلا سوال ہے کہ کیا جلن کا کوئی ہربل یا جڑی بوٹیوں کے ساتھ کوئی علاج ہے؟ جواب ہے کہ موسم گرما میں آلو بخارا خشک 25 گرام یا املی 25 گرام رات کو پانی میں بھگو کر رکھیں، صبح پانی نتار کر میٹھا کر کے یا نمک ملا کر، یا اگر کوئی بھی چیز نہ ملانا چاہیں، پھیکا پینا چاہیں، ایسے بھی پسند ہو، سارا دن خوب پئیں، اس میں پانی ملاتے جائیں اور پیتے جائیں، اس سے پیشاب کھل کر آئے گا۔ اس میں اگر تخم بالنگو یا ثابت اسبگول یا چھلکا اسبگول یا پسا ہوا گوند کتیرا ملا لیں تو اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک اور ہربل نسخہ ہم بیان کرتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ چیزیں بھگونے بنانے کا وہ تکلیف نہیں کر سکتے، تردد نہیں کر سکتے، ویسی صورت میں شربت پذوری ہمدرد معتدل یا شربت روح افزا ملا کر پئیں۔ کیا اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہربل نسخہ ہے؟ تو عرض ہے کہ کدو کے بیج، کھیرے کے بیج، تربوز کے بیج، یہ سب ملا لیں۔ اگر خربوزے کے بیج مل جائیں تو وہ بھی ملا لیں۔ یہ سب بیج جو ہیں 3 قسم کے ہوں، 4 قسم کے، جتنے میں مل جائیں ان کو ملا لیں، اور 4 چمچ روزانہ گھوٹ کر یا بلینڈر میں بلینڈ کر کے میٹھا ڈال کے یا بغیر میٹھا کے ہفتہ 10 دن استعمال کریں، یا اگر زیادہ عرصہ بھی استعمال کرتے رہیں تو اس کا کوئی نقصان اور حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور نسخہ یہ ہے کہ آلو بخارا یا املی کی بجائے تازہ لیموں یا سرکے کی سکنجوی یہ پانی میں ملا کر یہ سارا دن استعمال کریں۔ میٹھا حسب ضرورت، اگر شوگر کا کوئی مریض ہو تو وہ استعمال نہ کرے۔ یہ جو شربت بنائیں گے، یہ شربت سکنجبین یا املی آلو بخارے کا جو ہم نے کہا بھگو کر رکھیں، تازہ لیموں نچوڑ کے پانی میں اوپر چینی وغیرہ مکس کر کے سارا کچھ، تو یہ سارا دن پیتے رہیں اس پہ ضرورت۔ یہ جو بنے گا یہ امراض قلب کے مریضوں کو بھی بہت مفید مرکب ہوگا۔ کیا ہاتھ پاؤں کی جلن کا کوئی مقامی علاج ہے؟ جواباً عرض ہے کسی پنسار یا کریانہ اسٹور سے مشق کا پھول 10 گرام، 7 پودینہ 10 گرام لے لیں، اور ان کو تیل سرسوں 200 ml میں 200 ملی لیٹر میں بوتل میں ملا کر رکھیں، یہ چیزیں آپس میں حل ہو جائیں گی۔ پاؤں کے تلوؤں پر ملیں، فوری سکون ہوگا۔ کھیرا، کدو کی کاشیں کاٹ کر رگڑیں، یہ بھی بہت مفید علاج ہے۔ یہ ہم نے کئی ایک علاج یہاں ذکر کر دیے ہیں۔
ان میں سے سارے علاج یہ اللہ کے فضل سے مؤثر ہیں، جو آپ کی پہنچ میں ہوں، جو آپ کے لیے آسانی سے میسر آ جائے تو وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ سوال ہے اگر شوگر کے مریض کے پاؤں جلیں تو کیا کیا جائے؟ اس کی شوگر کو کنٹرول رکھیں اور حسب طبیعت و حالات دیگر علاجوں سے جو ہم نے ذکر کیے ہیں ان سے استفادہ کریں۔ اگلا سوال ہے کیا جسم میں بعض وائٹامنز اور معدنی اجزاء کی کمی کے نتیجے میں بھی جلن کی علامات پیدا ہو سکتی ہیں؟ جواب ہے کہ جی ہاں، بلڈ ٹیسٹ کرائیں۔ آئرن، فولک ایسڈ، کیلشیم، وائٹامنز یا معدنیات جس چیز کی کمی ہو اس کا علاج کریں۔